جب تک آپ راضی نہیں ہوں گی شادی نہیں کروں گی۔ ایک طرف خالہ جان اور دوسری طرف ہادی کی محبت۔ جو بھی کہنے آئی ہو نا اس کا جواب پہلے ہی مجھ سے سن۔ ہادی کے لیے زارا کا رشتہ منظور نہیں ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل مفاد پرست میں اس ایپیسوڈ میں سلیمان چال چلتے ہوئے مہرو کو یہ کہتا ہے، مہرو تم کو اب میں کیا بتاؤں، مہرو میرے جو دوست ہیں نا وہ میری طرح سب غریب اور یتیم ہیں اور مساکین سے ہیں۔ اب مجھے تم کو یہ سب کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن میں سب کس کو بتاؤں، اب جو کچھ کرنا ہوگا وہ تم کو ہی کرنا ہوگا۔ تو آگے سے مہرو یہ کہتی ہے کہ میرے پاس جو زیور تھے وہ سارے میں نے تم کو دے دیے ہیں، اور میری ماما بھی مجھے کیش پیسے نہیں دیتی ہیں جو میں تم کو دوں، اور میں اب کہاں سے لاؤں اتنے سارے پیسے، تو میں اب کیا کروں۔ یہ آگے سے سلیمان کہتا ہے مہرو کو، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، اب تم ہی بتاؤ کہ اب ہم آدھے راستے سے تو واپس نہیں جا سکتے نا، اتنا سارا کام ہم کر چکے ہیں۔ یہ سب مہرو سن کر تو خاموش سی ہو جاتی ہے کہ اب کیا کروں میں، کتنی مجھ پر بڑی مشکل بن گئی ہے۔ میں نے سارے زیورات بھی سلیمان کو دے دیے ہیں اور پیسے بھی جو میرے پاس تھے میں نے دے دیے ہیں۔ اب اس بات پر مہرو بہت ہی زیادہ پہلے سے پریشان نظر آ رہی ہوتی ہے، مطلب سلیمان مہرو کو دھوکہ دے گا آخر میں، کیونکہ مہرو نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا سلیمان کے ساتھ اور زین کے ساتھ بھی، تو سلیمان اب صرف مہرو سے دھوکہ ہی کر رہا ہے، کیونکہ مہرو بھی اسی طرح دھوکہ دیتی آئی ہے سب کو اور جھوٹ بولتی آئی ہے، لہٰذا اب سلیمان بھی اسے دھوکہ دے رہا ہے اور اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ مہرو کو یہ نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی۔ بعد میں مہرو کو ذلیل کرے گا سلیمان بہت زیادہ، اور مہرو سے سب زیورات اور پیسے بھی لے لیے ہیں سلیمان نے، اور پھر مہرو کو اپنے کیے کی سزا مل جائے گی جو اس نے سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے کہ سب کہتے ہیں۔ مطلب آڈینس اس میں آپ دیکھیں کہ مہرو کو سلیمان بے وقوف بنا رہا ہے، اور اس سے تمام زیورات جو زین نے دیے تھے اور اس کی ماما نے اسے دیے تھے، اور اس کے پاس جتنی بھی رقم پیسے تھے، اس سلیمان بڑی مکاری اور بڑے طریقے سے وہ تمام زیورات اور پیسے مہرو سے پھسلا کے لے لیتا ہے، اور پھر اس سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اور دوسری طرف ہادی کی امی ہادی کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہادی آج میں تمہارے رشتے اور زارا کے رشتے کے لیے میں ان کے گھر جا رہی ہوں، اپنے بھائی صاحب کے گھر، جہاں میں نے ان سے بات کی ہے، مطلب منیر کے گھر میں نے ان کو پیغام بھی دے دیا ہے آنے کا کہ ہم لوگ زارا کے رشتے کے لیے، ہادی کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس پر ہادی بہت خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی مراد اور اس کی من کی مرضی پوری ہو جاتی ہے، اور پوچھتا ہے اچانک سے، اور
پھر ہادی یہ بھی پوچھتا ہے کہ اچانک سے یہ کیسے آپ کو خیال آ گیا، اور ہادی یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا ماموں مان گئے ہیں میرے اور زارا کے رشتے کے بارے میں، وہ مان گئے ہیں اس بات کو؟ تو آگے سے ہادی کی ماما کہتی ہیں سلمیٰ کہ ہاں ہاں ہادی، وہ لوگ مان گئے ہیں، ہاں میری کل ہی بھائی جان سے بات ہوئی تھی اس بارے میں۔ اور پھر ہادی پوچھتا ہے کیا ممانی جان بھی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی ہیں، میرے رشتے اور زارا کے لیے؟ کیا تو ہادی کی امی کہتی ہیں ہادی سے کہ بھائی جان منیر نے کہا ہے، مجھے یقین دلایا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ میں عالیہ کو اس رشتے کے لیے ضرور راضی کر لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے اب بھائی جان منیر ضرور اپنی بیوی عالیہ کو تمہارے اور زارا کے رشتے کے لیے راضی کر لیں گے، اسے منا لیں گے۔ اب بتاؤ خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ سلمیٰ اپنے بیٹے ہادی سے کہتی ہے کہ اب بتاؤ کہ یہ خوشی کی بات ہے یا نہیں ہے خوشی کی بات؟ تو ہادی آگے سے بہت خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے امی جان، یہ تو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، میری تو بہت بڑی خوشی ہے اس میں کہ میرا رشتہ زارا کے ساتھ ہو جائے، اور میں اسے پسند بھی کرتا ہوں، اور زارا ایک نیک دل اور شریف لڑکی بھی ہے اور سب کا خیال رکھنے والی بھی ہے۔ اور پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عالیہ پوچھتی ہے جب ہادی کی امی رشتہ لے کر ابھی نہیں پہنچی ہوتی زارا کے گھر، تو عالیہ پوچھتی ہے منیر سے، یہ کہتی ہے کیا مطلب ہے یہ جو بات ہو رہی ہے؟ منیر نے زارا کے اور ہادی کے رشتے کی بات کی تو عالیہ کہتی ہے کیا مطلب ہے؟ تو منیر آگے سے کہتا ہے کہ عالیہ میں نے تم کو پہلے بھی بتایا تھا، میں پہلے تم کو مطلب بتا چکا ہوں اس بارے میں سب۔ سلمیٰ نے مجھ سے ہادی کے لیے زارا کا رشتہ مانگا، یہ بات میں پہلے بھی تم کو بتا چکا ہوں، اور میں نے ہاں بھی کر دی ہے، میں نے ہاں بھی کر دی ہے ان لوگوں کو، بس وہ لوگ اب آئیں گے ہمارے گھر اور چھوٹی سی رسم کریں گے آ کر یہاں ہمارے گھر میں، تو میں یہ تم کو پہلے بتانا چاہتا تھا، انہوں نے مجھ سے بات کی ہے۔ تو پھر عالیہ من ہی من میں یہ کہتی ہے کہ آنے دو ان کو، میں بھی دیکھتی ہوں آخر ان کو یہ بہن بھائی مجھ پر اپنی عزاداری کیسے چلاتے ہیں، یہ دونوں بہن بھائی آپس میں ایک ہو گئے ہیں اور یہ مجھ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے چاہیں یہ فیصلہ کرتے رہیں میرے بغیر، یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ عالیہ من ہی من میں یہ سوچتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آنے دو ان کو، میں بھی دیکھتی ہوں ان کو یہ بہن بھائی آخر مجھ پر اپنی عزاداری کیسے چلاتے ہیں، اپنی حکومت مجھ پر کیسے کرتے ہیں، میں یہ بہت آسانی کے ساتھ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی، ہرگز بھی نہیں، ایسا میں بھی عالیہ ہوں، آخر میں بھی عالیہ ہوں، عالیہ مجھے کہتے ہیں، عالیہ یہ آگے سے کہتی ہے، اور پھر کہتی ہے عالیہ کہ میں مانتی ہوں سب کی
ہوں، میں مانتی سب کی ہوں جو بات بھی ہو، اور کرتی وہ ہوں جو میرے من میں آئے، جو مجھے اچھا لگے میں وہ کرتی ہوں، میں کسی کی غلام نہیں ہوں۔ اور پھر دونوں ماں بیٹی ایک جیسی ہی ہیں، اس لیے جو ایسا کرتا ہے نا ایسا اس کو بھی پیش آتا ہے۔ وہی جھوٹ بولتی ہیں ماں، حسد کرتی ہے زارا کے ساتھ، اور بیٹی جھوٹ بولتی ہے میرو، تو یہ دونوں ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں۔ اور پھر میرو بھی اپنی ماں سے جھوٹ بولتی ہے، اور ماں کی حسد دیکھیے زارا کے ساتھ، تو جو جیسا اس دنیا میں کرتا آیا ہے اس کو ویسا ہی پیش آنا ہے سب کچھ، کیونکہ اس نے حساب اس دنیا میں بھی دینا ہوتا ہے۔ آڈینس، یہ سب کچھ آپ اس ایپیسوڈ میں اب دیکھنے والے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ جڑے تمام رشتوں کا آپ خیال رکھیے گا۔ لائک و سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔